بخل کا علاج۔ بخل مال کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، اور مال کی محبت کے دو سبب ہیں۔ مال کی محبت کا پہلا سبب شہوات کی محبت ہے کہ مال کے بغیر ان کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اسی طول عمل یعنی اپنی زیادتی عمر کی آرزو بھی داخل ہے، اس لیے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایک دن بعد اس دار فانی سے کوچ کر جائے گا تو شاید بخل نہ کرے، اس لیے کہ وہ مقدار جو ایک دن یا ایک ماہ یا ایک سال کے لیے کافی ہو تھوڑی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنا باقی تمام سرمایہ خرچ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات آدمی طول عمر کا متمنی نہیں ہوتا، لیکن اولاد طول عمل کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ وہ ان کی بقا کے لیے اسی طرح جدوجہد کرتا ہے جس طرح خود اپنی ذات کی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولد مبخلت مجینت مجہلہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو یالی ابن مرہ نے روایت کیا ہے۔ اولاد سے بخل، بزدلی اور جہالت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس پر فقر کا خوف اور رزق کی آمد پر بے اعتمادی زائد ہو جائے تو یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص نفس مال سے محبت رکھتا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس باقی تمام زندگی گزارنے کے لیے سرمایہ موجود ہے، بشرط یہ کہ وہ معمول کے مطابق خرچ کریں، بلکہ اتنا سرمایہ ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود باقی رہ جائے۔ اولاد سے محروم ہیں، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن زکوٰۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا۔ حد یہ ہے کہ اپنی بیماری کا علاج کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ دینار سے محبت کرنے والے اور درہم کے عشاق ہیں۔ اپنے پاس ان کے وجود اور ان پر اپنی قدرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں زیر زمین دفن کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ انہیں مر جانا ہے اور موت کے بعد یہ تمام خزانہ ضائع ہو جائے گا یا دشمنوں کے ہاتھ لگے گا۔ اس کے باوجود نہ وہ اپنے آپ کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں، نہ اس میں سے ایک حبہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ دل کا نہایت عظیم اور سنگین مرض ہے۔ اس مرض کا علاج انتہائی مشکل ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں یہ ایک لاعلاج مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس عاشق کی سی ہے جو اپنے محبوب کی طرف کسی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجے اور پھر سفیر ہی سے محبت کرنے لگے، محبوب کو فراموش کر دے۔ مال بھی سفیر کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے ذریعے آدمی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اسی لیے لوگ مال کو محبوب رکھتے ہیں اور اس سے لذت پاتے ہیں، کیونکہ لذت کا باعث بھی لذیذ ہی ہوتا ہے۔ پھر کبھی حاجتیں بھلا دی جاتی ہیں اور مال حقیقی محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی گمراہی ہے۔ سونے اور لذت کا باعث بھی لذیذ ہی ہوتا ہے، پھر کبھی حاجتیں بھلا دی جاتی ہیں۔ سونے اور پتھر میں فرق سمجھنے والا جاہل ہے، الا یہ کہ سونے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد بچنے والا مال پتھر کے برابر ہے۔ علاج کے مختلف طریقے یہ ہیں بخل کے اسباب۔ یہ بات معلوم ہے کہ ہر علت کا علاج اس کے سبب کی ضد سے ہوا کرتا ہے، چنانچہ شہوتوں کی محبت کا علاج کم پر قناعت اور صبر کے ذریعے ہوگا، اور طول عمل کا علاج موت کے ذکر کی کثرت اور ہم عصروں کی موت، مال جمع کرنے میں ان کے تعب اور مرنے کے بعد جمع کردہ مال کے ضیاع کے مسلسل مشاہدے سے ہوگا۔ اولاد کی طرف دل کے میلان کا علاج اس اعتقاد سے ہوگا کہ جس طرح میرے خالق نے مجھے رزق عطا کیا ہے، اسی طرح اولاد کے ساتھ بھی رزق پیدا ہوا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں باپ سے وراثت میں کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ اس سے زیادہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے شخص کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے مال اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ ٹھیک رہیں، لیکن دولت پا کر وہ شر کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اگر کسی کی اولاد نیک، صالح اور دل میں اللہ کا خوف رکھنے والی ہے تب اسے اللہ کافی ہے، اسے اپنے باپ کے ترکے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر فاسق و بدکار ہے تو اس کے لیے ترکے میں مال چھوڑ کر بدکاری اور فسق پر اس کی اعانت کرنا صحیح نہیں ہے۔ فسق پر اعانت کے باعث
گناہ گار وہ بھی ہوگا۔ دل کا علاج اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ بخل کی مذمت اور سخاوت کی تعریف اور بخیل کے لیے عذاب میں جو اخبار و احادیث وارد ہوئی ہیں ان پر نظر رکھے اور انہیں اپنے مستقل غور و فکر کا موضوع بنائے رہے۔ ایک مفید دوا یہ بھی ہے کہ بخیلوں کے احوال کا مطالعہ کرے، اس سے طبیعت میں ان سے نفرت پیدا ہوگی اور ان کے فعل بخل کی برائی کا احساس جاگے گا۔ بخیل بھی دوسرے کے بخل کو اچھا نہیں سمجھتا، ان کے احوال کے مطالعے سے یہ نتیجہ نکالے گا کہ اگر میں نے بخل کیا تو دوسرے لوگ بھی مجھے اسی طرح برا سمجھیں گے جس طرح میں بخیلوں کو برا سمجھتا ہوں۔ مال کے مقاصد تک اپنا دائرہ فکر وسیع کر کے بھی قلب کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچے کہ مال کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ مال ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح صرف اتنا مال خرچ کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو، باقی مال راہ خدا میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کرنا چاہیے۔ یہ وہ دوائیں ہیں جن کا تعلق علم و معرفت سے ہے۔ اگر کوئی شخص چشم بصیرت سے یہ دیکھ لے کہ خرچ کرنا اس کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی، تو خرچ کی طرف خود بخود طبیعت راغب ہوگی۔ جس شخص کا دل خرچ کرنے پر مائل ہوا، اسے اپنے دل کے اولین آواز پر لبیک کہتے ہوئے خرچ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ شیطان فقر و افلاس سے ڈراتا ہے اور اعمال خیر سے روک دیتا ہے۔ ابو الحسن البوشیخی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء سے اپنے شاگرد کو آواز دی اور فرمایا کہ میرا کرتا اتار کر فلاں شخص کو دے دو۔ شاگرد نے عرض کیا آپ بیت الخلاء سے نکلنے تک صبر بھی فرما سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں، یہ بدل بھی سکتا ہے۔ میرے دل میں اسی وقت یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں اپنا کرتا فلاں کو ہدیہ کر دوں۔ اس خیال کو اسی وقت عملی جامہ پہنا دینا مناسب ہے، کیا معلوم یہ خیال باقی رہے یا نہ رہے۔ بتکلف خرچ کرنے سے بخل کی صفت کا ازالہ۔ بخل کی صفت بتکلف خرچ کیے بغیر زائل نہیں ہوتی، جس طرح عشق اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک سفر سے دوری پیدا نہیں ہوتی۔ اگرچہ معشوق کو چھوڑ کر جانا اور اس سے جدا ہونا انتہائی شاق ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ یہ مشقت برداشت کر لی جائے تو دور رہ کر تسلی قلب کا کچھ نہ کچھ سامان ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو اپنا بخل زائل کرنا ہو، اسے بتکلف اپنے مال سے مفارقت اختیار کر لینی چاہیے، خواہ مال خرچ کر کے یا دریا میں ڈال کر۔ دریا میں بہا دینا جمع رکھنے سے بہتر ہے۔ بخل سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ اپنے آپ کو فریب دے اور نفس کو باور کرائے کہ داد و دہش سے شہرت اور وقار حاصل ہوگی، لوگ سخی کہیں گے۔ شروع میں اس کا یہ عمل ریا کہلائے گا، پھر یہ طبیعت کا وصف بن جائے گا اور نام و نمود کی خواہش کے بغیر ہی دل یہ چاہے گا کہ مال خرچ کیا جائے۔ یہ صحیح ہے کہ اس تدبیر سے بخل کی صفت تو زائل ہو جاتی ہے، لیکن دل ریا کی خباثت سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ریا کا ازالہ اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل بخل کا ازالہ ہے۔ اس لیے اگر بخل کا وصف باقی نہ رہے تو ریا کی صفت دور کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اصل میں نام و نمود اور شہرت مال جانے کے بعد تسکین دل کا ایک سامان ہے، جس طرح چھوٹے بچوں کو دودھ چھڑانے کے بعد چڑیوں سے بہلایا جاتا ہے تاکہ وہ کھیل میں منہمک ہو کر دودھ کی طرف متوجہ نہ ہوں، پر جب وہ دودھ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو انہیں کھیل سے بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ ان عادات خبیثہ کا بھی یہی حال ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسری پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مثلا شہوت کو غضب پر مسلط کر کے اس کی حدت کم کی جاتی ہے اور غضب کو شہوت پر مسلط کر کے اس کی رعونت ختم کی جاتی ہے، لیکن یہ تدبیر صرف ایسے شخص کے حق میں مفید ہے جس کی طبیعت پر حب جاہ اور ریا کے مقابلے میں بخل کی صفت زیادہ اثر انداز ہو۔ اس طرح قوی کو ضعیف سے بدلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی جاہ پسند ہے جتنا وہ مال کو محبوب رکھتا ہے، تب بخل کو جاہ کے ذریعے ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح ایک خبث ختم ہوگا اور اسی درجے کا دوسرا خبث پیدا ہو جائے گا۔ اس کی علامت
کہ فلاں شخص پر بخل غالب ہے یا ریا ہے کہ اس شخص کو ریا کی خاطر خرچ کرنا شاک نہ گزرتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو کہا جائے گا کہ اس پر ریا غالب ہے، کیونکہ وہ ریا کے لیے مال جیسی محبوب چیز خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر ریا کی خاطر خرچ کرنے میں طبیعت کو گرانی ہوتی ہو تو کہا جائے گا کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے، کیونکہ وہ ریا کے لیے مال خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ان اوصاف خبیثہ کو ایک دوسرے کے ذریعے ختم کرنے کی مثال یہ ہے کہ میت کے اجزاء کیڑے بن جاتے ہیں۔ جب قبر میں کھانے کو کچھ باقی نہیں رہتا تو یہ کیڑے ہی ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد کم رہ جاتی ہے اور آخر میں صرف 2 بڑے بڑے کیڑے باقی رہ جاتے ہیں۔ جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو وہ دونوں کیڑے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں اور ان میں سے جو غالب آتا ہے وہ دوسرے کو کھا لیتا ہے۔ جب یہ خوراک بھی نمٹ جاتی ہے تب غالب آنے والا کیڑا بھی بھوک سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صفات خبیثہ میں بھی ممکن ہے کہ ان میں جو صفت ضعیف ہو وہ قوی صفت کی غذا روک دی جائے، اور ان صفات کی غذا روکنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے مقتضا پر عمل نہ کیا جائے۔ اس طرح خود بخود وہ صفت کمزور ہو جائے گی اور بالآخر ختم ہو جائے گی۔ مثلا بخیل کا مقتضا یہ ہے کہ مال روکا جائے۔ اگر اس کے مقتضا کے خلاف مال خرچ کیا جائے، خواہ ایسا کرنے میں کتنی ہی بڑی دشواری کیوں نہ حیرت انگیز کرنی پڑے، تو بخل کی صفت خود بخود مٹ جائے گی، خرچ کرنے کو دل چاہے گا اور طبیعت پر گرانی نہیں ہوگی۔ بخل کا علمی اور عملی علاج۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بخل کا علاج علمی بھی ہے اور عملی بھی۔ علمی علاج یہ ہے کہ بخل کے نقصانات اور سخاوت کے فوائد کا علم حاصل کیا جائے، اور عملی علاج یہ ہے کہ طبیعت کو بتکلف خرچ کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ کبھی کبھی بخل کا وصف اتنا قوی اور غالب ہوتا ہے کہ آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے، اور اسے بخل میں کوئی برائی کا وصف اتنا قوی اور غالب ہوتا ہے کہ آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے اور اسے بخل میں کوئی برائی اور سخاوت میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، یعنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور معرفت کے بغیر جود کے عملی جذبے کو تحریک نہیں ہوتی۔ اس صورت میں یہ وصف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے، جس طرح وہ مرض موت پر منتہی ہوتا ہے جس کی دوا کی پہچان نہ رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہو۔ مشائخ کی عادت۔ بخل کے علاج کے سلسلے میں بعض مشائخ صوفیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے مریدین کو کسی خاص گوشے میں پڑے نہ رہنے دیتے، بلکہ جب یہ دیکھتے کہ فلاں مرید اپنے گوشے میں پڑا یہ سمجھنے لگا ہے کہ میں اس جگہ کا مالک ہوں یا جو مال و متاع یہاں موجود ہے میرا ہے، اسے اس کے مخصوص گوشے سے نکال کر کہیں اور بھیج دیتے اور اس کا وہ مال و متاع بھی کسی دوسرے کے تصرف میں دے دیتے۔ اسی طرح اگر کسی مرید کو دیکھتے کہ نیا کپڑا پہن کر خوش ہے یا عمدہ جائے نماز پا کر اسی کی طرف متوجہ ہے تو وہ کپڑا یا جائے نماز اس کی ملکیت سے نکال کر دوسرے کو دیے دیتے، اور کوئی ایسا پھٹا پرانا کپڑا اسے دے دیتے جس کی طرف طبیعت بالکل راغب نہ ہو۔ صوفیہ کا یہ طریقہ علاج یقیناً نہایت مؤثر ہے۔ اس طرح دل دنیا کے مال و متاع سے دور رہ سکتا ہے۔ جو شخص یہ راہ نہیں چلتا وہ دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور دنیا کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اگر اس کے پاس 1000 چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ان سب سے محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی چوری ہو جاتی ہے تو وہ اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تکلیف محبوب کی جدائی پر ہوتی ہے، اور موت تو گویا اس کے لیے اپنے جلو میں 1000 مصیبتیں اور 1000 محبوبوں کی جدائی کی تکلیف لے کر آتی ہے۔ کسی بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس کے سامنے جواہر سے مرصع فیروزہ کا ایک خوبصورت پیالہ پیش کیا گیا جس کی نظیر روئے زمین پر نہیں تھی۔ بادشاہ یہ پیالہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے حاشیہ نشین اصحاب عقل میں سے کسی سے پوچھا کہ اس پیالے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اسے مصیبت یا فقر سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا اگر یہ ٹوٹ جائے تو ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی ممکن نہیں، چوری ہو جائے تو تم اس کے محتاج ہو
جاؤ گے اور تمہیں اس کا ثانی نہیں ملے گا۔ جب تک یہ تمہارے پاس نہیں تھا تم طبیعت اور احتیاج دونوں سے محفوظ تھے۔ اتفاق سے ایک روز وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری ہو گیا تو بادشاہ کا غم قابل دید تھا۔ اس وقت حکیم کی بات یاد آئی اور دل سے یہ آواز نکلی، کاش یہ پیالہ میرے پاس نہ لایا گیا ہوتا۔ دنیا کے تمام مال و متاع کا یہی حال ہے۔ دنیا اللہ کے دشمنوں کی دشمن ہے، اس لیے کہ وہ انہیں دوزخ کی طرف ہنکاتی ہے، اور اللہ کے دوستوں کی بھی دشمن ہے، اس لیے کہ انہیں دنیا پر صبر کرنے کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ اللہ کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے، اور خود اپنی دشمن بھی ہے کہ اپنے آپ کو کھاتی ہے۔ اور وہ اس طرح کے مال کی حفاظت پاسبانوں سے ہوتی ہے، اور پاسبانوں کا نظم مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ گویا دنیا کی حفاظت میں دنیا جاتی ہے یہاں تک کہ فنا ہو جائے اور کچھ بھی باقی نہ رہے۔ جو شخص مال کی آفت سے واقف ہوتا ہے وہ اس سے مانوس نہیں ہوتا، اور نہ اس کے حصول پر خوشی مناتا ہے، اور نہ اس میں سے اپنی ضرورت سے زائد لیتا ہے۔ اور جو شخص قدر ضرورت پر قانع ہوتا ہے وہ بخل نہیں کرتا، کیونکہ بقدر ضرورت مال روکنا بخل نہیں ہے، اور جس مال کی ضرورت نہیں وہ اس کی حفاظت کر کے اپنے نفس کو مشقت میں نہیں ڈالتا بلکہ اسے خرچ کر ڈالتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دجلہ کے کنارے کھڑا ہو اور اسے پانی دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مال کے سلسلے میں انسان کے فرائض پر ایک نظر۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ مال ایک اعتبار سے خیر ہے اور ایک اعتبار سے شر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ کہ اس میں سے تریاق بھی نکلتا ہے اور اس کا زہر جان لیوا بھی ہوتا ہے۔ مال میں تریاق بھی ہے اور زہر بھی۔ اس کے زہر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنے فرائض پر نظر رکھے۔ پہلا فریضہ یہ ہے کہ مال کے مقصود کا علم حاصل کرے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کیوں پیدا کیا ہے، انسان کا محتاج کیوں ہے، انسان مال کا محتاج کیوں ہے۔ یہ جاننے کے بعد آدمی اتنا ہی کمائے گا جتنا اسے اپنی ضروریات کے لیے کافی ہوگا، مقدار ضرورت سے زائد مال کی حفاظت نہ کرے گا اور غیر مستحق کو اپنا مال نہ دے گا۔ دوسرا فریضہ یہ ہے کہ آمدنی کے ذرائع پر نظر رکھے، یعنی اس ذریعہ آمدنی سے اجتناب کرے جو خالص حرام ہو یا جس پر حرام کا غلبہ ہو، جیسے بادشاہ کا مال۔ اسی طرح ان مکروہات سے بھی بچے جس سے جبین شرافت داغدار ہوتی ہو، جیسے وہ ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو یا وہ سوال جس میں رسوائی اور ذلت ہو۔ تیسرا فریضہ یہ ہے کہ معیشت کی مقدار ملحوظ رہے، نہ ضرورت سے زیادہ حاصل کرے اور نہ ضرورت سے کم۔ ضرورت کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ ان میں سے ہر ایک کے 3 درجے ہیں، ادنا، اعلیٰ اور اوسط۔ جب تک آدمی قلت کی جانب مائل اور حد ضرورت سے قریب رہے گا اور اس سے تجاوز کرے گا تو اتنے گہرے غار میں گرے گا جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ ہم نے کتاب الزہد میں ان درجات کی تفصیل بیان کی ہے۔ چوتھا فریضہ یہ ہے کہ خرچ کے مواقع بھی نگاہ میں رہیں، خرچ میں اعتدال ہو، نہ اسراف ہو اور نہ حد سے زیادہ تنگی۔ جس طرح حلال طریقے پر کمایا ہے اسی طرح حلال طریقے پر خرچ کرے۔ جس طرح ناحق لینا گناہ ہے اسی طرح ناحق خرچ کرنا بھی گناہ ہے۔ پانچواں فریضہ یہ ہے کہ مال لینے، دینے، روکنے اور خرچ کرنے میں اپنی نیت صحیح رکھے۔ جو مال لے اس سے عبادت پر استعانت کی نیت ہو، اور جو مال چھوڑے اس میں زہد کی نیت ہو۔ ایسا کرے گا تو مال کا وجود نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے اور باری تعالیٰ کی رضا جوئی کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہ ہو تو اسے زاہد کہا جائے گا، اور اگر تمام مال خرچ کر دے لیکن اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو تو اسے زاہد نہیں کہا جائے گا۔ تمہاری تمام حرکات و سکنات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، یا وہ حرکات عبادت ہوں یا ان سے عبادت پر مدد ملتی ہو۔ عبادت سے بعید تر عمل 2 ہیں،
کھانا اور قضائے حاجت کرنا، لیکن یہ دونوں عمل عبادت پر آدمی کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کھانے اور قضائے حاجت سے اچھی نیت رکھے تو یہ عمل بھی اس کے حق میں عبادت بن جائیں گے۔ ہر عمل میں تمہاری یہی نیت ہونی چاہیے کہ تم اپنے کسی معمولی سے مال کی حفاظت بھی کرو تو یہی سمجھ کر کرو کہ اس سے دین پر مدد ملتی ہے۔ کرتا پاجامہ، بستر، برتن، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے دین پر اعانت نہ ہوتی ہو، اور یہ تمام چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ضرورت سے زائد چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دوسرے بندے ان سے نفع حاصل کر لیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر تمہارے پاس آئے اور وہ چیز جس کا وہ طلبگار ہے تم سے زائد ہو تو تمہیں انکار نہ کرنا چاہیے۔ ان اصولوں پر کاربند رہنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سانپ سے اس کا اصل جوہر تریاق نکال لے اور اس کے زہر سے محفوظ رہے۔ ایسے شخص کو مال کی کثرت سے ضرر نہیں ہوتا، لیکن یہ خصوصیت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو دین میں کامل رسوخ رکھتا ہو اور اس کا علم انتہائی اعلیٰ ہو۔ جو شخص مال جمع کر کے یہ خیال کرے کہ میں مالدار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ہوں، جس طرح وہ دولت رکھتے تھے اسی طرح میں بھی رکھتا ہوں، ایسا شخص نادان بچے کے مشابہ ہے جو کسی ماہر فن سپیرے کو سانپ پر قابو پاتے ہوئے دیکھ کر خود بھی سانپ پکڑنے کی کوشش کرے اور یہ سوچے کہ جس طرح اس نے سانپ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اسی طرح میں بھی کر لوں گا، یہ بچہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ سانپ کا کاٹا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن مال کے ہاتھوں قتل ہونے والا مقتول دکھائی نہیں دیتا۔ اس شعر میں دنیا کو سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہی دنیا کحیۃ تنفت السم وان کانت المجسۃ لانت، یہ دنیا سانپ کی طرح زہر اگلتی ہے اگرچہ چھونے میں نہایت نرم و نازک ہے۔ جس طرح پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے، سمندروں کے سینے چیرنے اور خاردار وادیاں طے کرنے میں کسی بینا کو نابینا کے مشابہ نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ مال کو صحیح طور پر استعمال کرنے میں عام آدمی عالم کامل کے مشابہ ہو۔ مالداری کی مذمت اور فقر کی تعریف۔ مالداری افضل ہے یا فقر؟ اس سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ شاکر مالدار کا رتبہ بلند ہے یا صابر غریب کا۔ ہم نے اس اختلاف کی تفصیل و تحقیق کتاب الزہد والفقر میں کی ہے۔ یہاں ہم صرف اتنا لکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی فقر افضل ہے۔ اس موقع پر ہم حالات کے اختلاف کا ذکر کر کے موضوع کو طول نہیں دینا چاہتے، بلکہ فقر کی فضیلت میں ہم صرف وہ کلام نقل کرنا چاہتے ہیں جو حارث محاسبی نے اپنی کسی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے ان مالدار علماء پر رد کیا ہے جو مالدار صحابہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بے پناہ دولت کے حوالے سے خود کو اسی سطح پر دیکھتے ہیں۔ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ وہ علم معاملت پر عبور رکھنے والے بزرگ ہیں اور اس میدان کے ہر نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہیں۔ نفس کے عیوب، مال کی آفات اور عبادت کے اسرار اپنی بحث کے موضوع بنانے والے تمام محقق علماء و مصنفین پر انہیں برتری حاصل ہے۔ ان کا کلام اس لائق ہے کہ اسے بلفظ نقل کیا جائے۔ محاسبی نے علماء سو پر رد کرنے کے بعد لکھا کہ ہمیں یہ روایت ملی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علماء سو کے متعلق ارشاد فرمایا، اے علماء سو، تم روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، لیکن جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرتے دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہو۔ جو تم کر رہے ہو وہ ایک برا عمل ہے، بظاہر زبان سے توبہ کر لیتے ہو لیکن عمل نفس کی خواہشات پر کرتے ہو۔ تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کہ تمہارے ظاہری بدن صاف ستھرے ہوں اور دلوں میں گندگی بھری ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح مت بنو جس میں سے آٹا نکل جاتا ہے اور بھوسی باقی رہ جاتی ہے، اسی طرح تمہاری زبانوں سے علوم و معارف کے موتی نکلتے ہیں۔
لیکن باطن میں نجاستیں رہ جاتی ہیں۔ دنیا کے غلاموں، وہ شخص آخرت کیسے پائے گا جس کی دنیاوی شہوتوں اور نفسانی خواہشات کا سلسلہ منقطع نہ ہو؟ میں سچ کہتا ہوں، تمہارے قلوب تمہارے اعمال پر آنسو بہاتے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے نیچے رکھ دی ہے اور اعمال قدموں کے تلے ڈال دیے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، تم نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر لی ہے۔ تمہیں دنیا کی فلاح آخرت کی فلاح سے زیادہ محبوب ہے۔ تم سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ کاش تم اپنے انجام کی خرابی سے واقف ہو جاتے۔ تم کب تک اندھیروں میں چلنے والوں کو راستہ دکھلاؤ گے اور خود سرگرداں رہو گے؟ ایسا لگتا ہے تم دنیا داروں کو ترک دنیا کی اسی لیے تلقین کرتے ہو کہ ساری دنیا تمہاری ہو جائے۔ بس کرو، جہاں تک ہو سکے اس سے آگے مت جاؤ۔ بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ گھر کی چھت پر قندیلیں روشن کر دی جائیں اور اس کے کمرے، صحن اور نچلے حصے تاریکیوں میں ڈوبے رہیں؟ اسی طرح اگر تمہارے جسموں سے نور پھوٹتا رہے اور تمہارے دلوں میں اندھیرے پروان چڑھتے رہیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دنیا کے غلاموں، نہ تم میں خوف خدا ہے اور نہ بزرگی۔ عجب نہیں کہ دنیا تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور اوندھے منہ ڈال دے، پھر تمہیں پیٹ کے بل گھسیٹتی پھرے۔ تمہارے گناہ تمہارے بال جکڑ لیں اور تمہیں پیچھے سے دھکا دیں، اور اس حالت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں کہ نہ تمہارے بدن پر کپڑے ہوں اور نہ کوئی شخص تمہارا ساتھی اور ہمدرد ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے بدعملیوں پر مشتمل فرد جرم سنائے اور تمہیں سزا دے جس کے تم مستحق ہو۔ اس کے بعد حارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوستو، یہ علماء سو انسانوں کے شیاطین ہیں اور دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے مال و متاع اور جاہ و رفت کے حریص ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے دین کو دنیا کی خاطر ذلیل کیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی باعث ننگ و عار ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کریم ہی انہیں اپنے دامن عفو میں جگہ دے تو اور بات ہے۔ میں نے دنیاوی لذات میں مستغرق اور اس کے عارضی مال و متاع کو ترجیح دینے والے شخص کو خوشی دیکھی ہے کہ وہ کدورت آمیز ہے۔ اس کو خوشی کے بطن سے بے شمار تفکرات اور اندیشے اور طرح طرح کے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اس شخص کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا، نہ اسے دنیا ملتی ہے اور نہ دین سلامت رہتا ہے۔ وہ بالکل اس آیت کا مصداق ہوتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 11۔ دنیا و آخرت دونوں کو کھو بیٹھا، یہی کھلا نقصان ہے۔ اس سے بڑی مصیبت اور اس سے زیادہ سنگین آفت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ نہ دنیا ہاتھ آئے اور نہ دین باقی رہے۔ بھائیو، اللہ کی طرف دھیان دو۔ تمہیں شیطان اور اس کے دوستوں کے فریب میں نہ آنا چاہیے۔ یہ لوگ باطل دلائل پر اپنے خیالات کی بنیاد قائم کرتے ہیں۔ پہلے تو دنیا پر کتوں کی طرح جھپٹتے ہیں اور پھر اعذار اور دلائل تلاش کرتے ہیں اور اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مال و دولت رکھتے تھے۔ یہ فریب خوردہ لوگ صحابہ کے مقدس ناموں کو اپنی بدعملی کے لیے دلیل بنا لیتے ہیں تاکہ لوگ مال جمع کرنے میں انہیں معذور سمجھیں، بلکہ یہ تصور کریں کہ صحابہ کے اسوہ پر عمل کرنے والے صحیح معنی میں یہی مالدار علماء ہیں۔ شیطان انہیں اپنے فریب کے جال میں پھنسائے ہوئے ہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ صحابہ کی مالداری کو حجت بنانا صحیح نہیں۔ احمق، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی مالداری کو دلیل بناتا ہے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو تیری زبان سے الفاظ کی صورت اختیار کرتا ہے اور تجھے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب دولت سمیٹنے کی اپنی خواہش کو صحابہ کے کردار کے آئینے میں دیکھتا ہے تو گویا تو یوں کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی زینت، اسراف اور کثرت کے لیے مال جمع کیا تھا۔ یہ ایک تہمت ہے جو تو ان قدسی
الفت نفوس پر لگاتا ہے اور ایک ایسے امر عظیم کی طرف ان کی نسبت کرتا ہے جس سے وہ قطعی بری الذمہ تھے۔ تیرا یہ گمان کہ حلال مال جمع کرنا افضل ہے، دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء و مرسلین پر یہ اتہام ہے کہ انہوں نے مال جمع کرنے کی فضیلت حاصل نہیں کی اور دنیا سے کنارہ کش رہ کر نعوذ باللہ وہ ایک خیر کثیر اور اجر عظیم سے محروم رہے۔ تمہارے اس گمان کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاننے کے باوجود کہ مال جمع کرنا افضل ہے اپنی امت کو اس فضیلت سے محروم رکھا اور انہیں مال جمع کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مال جمع کرنے سے ممانعت کی روایت ابن عدی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، ما اوحى اللہ الى ان اجمع المال او اکون من التاجرین۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیرا یہ گمان باطل اور لغو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق تھے، وہ اسے کسی بھی فضیلت سے خواہ وہ کتنی ہی ادنا کیوں نہ ہو محروم نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نظر نہیں فرمائی کہ انہیں مال جمع کرنے سے منع کر دیا، جبکہ مال جمع کرنے کی بڑی فضیلت ہے، یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس سے واقف نہیں کہ مال جمع کرنے میں فضیلت ہے، اس لیے مال جمع کرنے سے روک دیا، جبکہ تو مال کے خیر و شر سے واقف ہے، گویا تو خیر کے مواقع اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے گمراہ، اپنی عقل سے کام لے، شیطان تجھے صحابہ کی مالداری کا حوالہ دے کر دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کم بخت، تجھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے مال کی کثرت کو اپنے لیے دلیل بنانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ مال و دولت سے محروم رہتے، انہیں صرف اتنا میسر ہوتا جس سے وہ گزر بسر کرتے۔ مجھے یہ روایت معلوم ہوئی ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے رحلت فرمائی تو کسی صحابی نے فرمایا کہ عبد الرحمن نے جو مال چھوڑا ہے ہمیں اس کی وجہ سے ان پر کچھ خوف ہے۔ کعب نے فرمایا سبحان اللہ، ان پر کیسا خوف؟ انہوں نے جائز طریقے سے کمایا، جائز طریقے پر خرچ کیا اور جائز دولت ترکے میں چھوڑی۔ کعب کی یہ بات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، وہ نہایت خفگی کے عالم میں گھر سے نکلے، اونٹ کے بالوں کی رسی لی اور کعب کو تلاش کرنے لگے۔ کسی نے کعب سے کہا ابو ذر تمہاری تلاش میں ہیں، وہ بھاگ کر حضرت عثمان کے پیچھے پناہ لی۔ ابو ذر نے فرمایا اے یہودی کے بیٹے، تیرے خیال میں عبد الرحمن کے ترکے کی وجہ سے ہمیں ان پر خوف نہ کرنا چاہیے؟ حالانکہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی طرف تشریف لے گئے، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ نے مجھے مخاطب فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاکثرون هم الاقلون يوم القيامة الا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وقدامه وخلفه وقليل ما هم۔ زیادہ دولت مند ہی قیامت کے دن کم مایہ ہوں گے، مگر جس نے کہا ایسا ویسا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اور ایسے لوگ کم ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے پھر میرا نام لے کر آواز دی، میں نے عرض کیا فرمائیے یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یسرنی ان لی مثل احد انفق فی سبیل اللہ اموت یوم اموت وترک منہ قراطین قلة او قنطارین یا رسول اللہ، قال بل قیراطان، ثم قال یا ابا ذر انت تريد الاکثر وانا اريد الاقل۔ یہ احمد اور ابو یعلا کی مختصراً حدیث ہے۔ اگر میرے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے احد کے برابر خزانہ ہو، پھر جس دن میں مروں اور اس خزانے میں سے جو کے 2 دانوں کے برابر بھی کچھ چھوڑوں تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 ڈھیر؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ 2 جو۔ اے ابو ذر، تو زیادہ کہتا ہے اور میں کم کہتا ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ کہتا ہے کہ عبد الرحمن کے ترکے میں کوئی خوف نہیں ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، اور جو شخص بھی ایسا کہے گا وہ جھوٹا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ کعب نے مارے ڈر کے ان کی تردید نہیں کی۔ ہمیں یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف کے اونٹ یمن سے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ کی گلیوں میں اونٹوں کی آمد سے بڑا شور برپا ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت فرمایا یہ شور کیسا ہے؟ کسی نے عرض کیا عبد الرحمن ابن عوف کے اونٹ یمن سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے صحیح فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس مختصر تبصرے کی اطلاع ہوئی، وہ تفصیل جاننے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی رأیت الجنت فرأیت فقراء المہاجرین والمسلمین يدخلون سعیا ولم ار احد من الاغنیاء يدخلها الا عبد الرحمن ابن عوف يدخلها معهم حبوہ۔ یہ احمد کی مختصراً حدیث ہے۔ میں نے جنت میں دیکھا کہ مہاجرین اور مسلمانوں کے غریب لوگ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، مالداروں میں مجھے عبد الرحمن ابن عوف کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، اور وہ ان کے ساتھ گھٹنوں کے بل سرک رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام اونٹ اور ان پر لدا ہوا غلہ راہ خدا میں خیرات کر دیا، اور ان کے نگران غلاموں کو آزاد کر دیا تاکہ وہ جنت میں غریبوں کی طرح دوڑ کر داخل ہو سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف سے ارشاد فرمایا اما انك اول من يدخل الجنة من اغنياء امتي وما كدت ان تدخلها الا حبوة۔ یہ بازار کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میری امت کے مالداروں میں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، لیکن شاید گھٹنوں کے بل سرک کر۔ اے بدبخت، اب بتلا کہ صحابہ کی مالداری کو دلیل بنانا کہاں تک صحیح ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بڑے فضائل ہیں، جن کا تقوی معروف ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں بے پناہ دولت خرچ کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض اٹھایا اور زبان رسالت سے جنت کی خوشخبری حاصل کی۔ اور یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنا مال حلال طریقے سے کمایا اور جائز طریقے پر خرچ کیا، اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں گھرے رہیں گے، اور جنت میں اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ داخل نہ ہو سکیں گے جس تیزی اور سرعت کے ساتھ فقراء جائیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف جیسی عظیم شخصیت پر ہم جیسے لوگوں کو قیاس کرنا جو سرتاپا دنیا کے فتنوں میں غرق ہیں حیرت انگیز ہے۔ اے بد باطن، تو مشتبہات میں لوٹ لگاتا ہے، حرام نعمتوں کو غذا بناتا ہے، لوگوں کی نجاستوں پر گرتا ہے، شہوات، زیب و زینت اور طرح طرح کے مکروہات میں پڑا ہوا ہے، اور دنیا کے فتنوں میں گرفتار ہے۔ اس کے باوجود عبد الرحمن ابن عوف کی مالداری کا حوالہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے مال جمع کر لیا تو کیا ہوا، صحابہ نے بھی تو جمع کیا تھا۔ گویا تو اس دور میں اپنی تمام تر خباثتوں کے باوجود ان کا نمونہ ہے۔ بے وقوف، یہ سب ابلیس کے وسوسے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو اسی طرح کے شکوک میں الجھا کر گمراہ کرتا ہے۔ میں تمہیں بتلاؤں گا کہ سلف کیا تھے اور تم کیا ہو۔ بعض صحابہ اپنے پاس مال رکھتے تھے تاکہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور راہ خدا میں خرچ کر سکیں۔ انہوں نے یہ مال جائز ذرائع سے حاصل کیا، حلال کھایا، میانہ روی سے خرچ کیا اور اسے آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا، بخل نہیں کیا، انہوں نے بیشتر مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور بعض لوگوں نے پورا مال ہی صدقہ کیا، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تو بھی ایسا ہی ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، تجھے ان اکابرین سلف سے ادنا مشابہت بھی نہیں ہے۔ صحابہ کیسے تھے؟ اجلا صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ وہ مسکنت کو محبوب رکھتے تھے، فقر و فاقہ کے خوف سے مامون تھے، اپنے رزق کے بارے میں انہیں اللہ پر بھروسہ تھا، وہ اپنی قسمت پر خوش تھے، مصائب پر راضی رہتے، خوشحالی میں شکر ادا کرتے، تنگی میں صبر کرتے، راحت میں اللہ کی ثنا کرتے، اللہ کے لیے انکساری کرتے، کبر اور علو پسندی اور کثرت مال پر فخر سے ڈرتے۔ انہوں نے دنیا کا صرف اتنا حصہ لیا جو ان کے لیے مباح تھا، وہ مقدار حاجت پر راضی رہے، انہوں نے دنیا پر لات ماری، اس کی سختیوں پر صبر کیا، اس کی تلخیوں کے جام پیے، اس کی آسائشوں اور نعمتوں کو ٹھکرایا۔ قسم کھا کر بتا، کیا تو ایسا ہی ہے؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب دنیا ان کے در پر دستک دیتی تھی تو وہ خوف سے لرزنے لگتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی فوری سزا دنیا کی صورت میں دی جا رہی ہے، اور جب فقر آتا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اسے صلحاء کا شعار سمجھ کر سینے سے لگاتے۔ بعض صحابہ کے متعلق ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ اگر وہ صبح اٹھ کر اپنے گھر میں کوئی چیز دیکھتے تو غم سے بے حال ہو جاتے اور کچھ نہ پاتے تو مسکرا کر صبح کرتے۔ اگر کوئی شخص اس پر حیرت ظاہر کرتا اور یہ کہتا کہ لوگ گھر میں دولت دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور تو غمگین ہو جاتے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے کہ میں اپنے عیال کے پاس کوئی چیز دیکھ کر اس لیے غمگین ہو جاتا ہوں کہ ہمارا گھرانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اسوہ پر کاربند نہیں ہے۔ بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے کہ اگر کبھی انہیں فارغ البالی میسر ہوتی تو ان کے غم و حزن کی حالت دیدنی ہوتی اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ دنیا کو ہم سے کیا کام، اور اگر ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے، تنگی اور اسرت ان کے گھر میں قدم رکھتے تو وہ خوش ہوتے اور اسے اپنے حق میں فعل نیک تصور کرتے اور کہتے کہ اب ہمارے رب نے ہم پر نظر کرم ڈالی ہے۔ یہ ہیں اکابرین سلف کے حالات و اوصاف۔ ان کی روشنی میں یہ فیصلہ اچھی طرح کیا جا سکتا ہے کہ غنا افضل ہے یا فقر۔ اب تو قسم کھا کر بتا، کیا تیری حالت یہی ہے؟ کیا تو ان اوصاف کا حامل ہے؟ تو ان مقدس لوگوں سے ذرا بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ تم کیسے ہو؟ اب میں تیری حالت بیان کروں گا اور تیرے اوصاف پر روشنی ڈالوں گا جو اکابرین سلف کے حالات و اوصاف سے قطعی میل نہیں کھاتے۔ تو مالداری میں سرکش بن جاتا ہے، خوشحالی میں اترانے لگتا ہے، فارغ البالی میں خوشی سے رقص کرتا ہے، مسکنت سے تجھے نفرت ہے، حالانکہ مسکنت انبیاء مرسلین کے لیے سرمایہ افتخار تھی، تو ان کے سرمایہ افتخار سے نفرت کرتا ہے۔ تو افلاس کے ڈر سے مال جمع کرتا ہے، حالانکہ یہ باری تعالی پر بدگمانی ہے اور اس کے وعدے پر بے اعتمادی کی دلیل ہے۔ تیرے مہلک انجام پر تنہا یہی ایک امر شاہد عدل ہے۔ تو مال محض اس لیے جمع کرتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں، لذتیں، آسائشیں اور شہوتیں پوری ہوں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرار امتی الذین غزوا ابا النعیم فربت علیہ اجسامہم، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو نعمتوں سے غذا حاصل کرتے ہیں اور انہی پر ان کے جسم نمو پاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب ذم البخل کے شروع میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی نیکیاں تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، ان سے کہا جائے گا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 20، تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے، خواب غفلت سے جاگو، تم دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم رہ گئے، کس قدر حسرت و افسوس کا مقام ہوگا، کتنی عظیم مصیبت ہوگی۔ تم مال اس لیے بھی جمع کرتے ہو تاکہ ایک دوسرے پر مال کی کثرت کی وجہ سے فخر کر سکو اور خود کو برتر تصور کرو، حالانکہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جو دنیا کو تکاثر اور تفاخر کے لیے جمع کرتا ہے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا، لیکن افسوس تجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ذرا پرواہ نہیں ہے، تو اپنے حال میں مست
اور انجام سے بے نیاز ہے۔ تجھے دنیا میں رہنا جوار مولا میں جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ کو تجھ سے ملنا سخت ناپسند ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تجھے میسر نہ ہو تو تیری حسرت کا عالم قابل دید ہوتا ہے۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا کی کسی ایسی چیز پر افسوس کرتا ہے جو اسے نہیں ملتی، وہ دوزخ کی آگ سے 1 ماہ اور بعض روایات کے مطابق 1 برس کی مسافت پر آ جاتا ہے۔ جب تو دنیا کے نہ ملنے والی چیزوں پر افسوس کرتا ہے تو تجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے عذاب سے کس قدر قریب ہو رہا ہوں۔ تیری حالت تو یہ ہے کہ تو دنیا سمیٹنے کے لیے دین کی قیود سے آزاد ہو جائے، اور جب تجھے دنیا مل جائے تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب الدنیا وسربها ذهب خوف الآخرہ من قلبہ، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور اسے پا کر خوش ہوتا ہے، اس کے دل سے آخرت کا خوف نکل جاتا ہے۔ ایک عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے نہ ملنے پر افسوس کرنے اور ملنے پر خوش ہونے کا حساب ہوگا، تجھے محاسبے کا خوف نہیں۔ دنیا پانے کی تجھے جس قدر خوشی ہے، تیرے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہا۔ تو دنیاوی امور میں جتنی دلچسپی لیتا ہے، اتنی دلچسپی تجھے آخرت کے کاموں میں نہیں ہے۔ گناہ کی مصیبت تیرے نزدیک اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ تجھے دنیا نہیں ملی۔ تو گناہوں سے اتنا خوف نہیں کھاتا جتنا خوف تجھے مال کے ضائع ہو جانے کا ہوتا ہے۔ تو جاہ و منصب کے حصول کے لیے اپنا تمام سرمایہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن کسی پریشان حال کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اپنی عزت و اکرام کے لیے مخلوق کو خوش کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو راضی رکھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دولت تیرے عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے اور لوگ تیری نکتہ چینی نہیں کرتے، لیکن اللہ تو تیرے حال سے واقف ہے، مگر تجھے اللہ کے علم و اطلاع کی پرواہی کب ہے؟ دنیا کی رسوائی تجھے گوارا نہیں، لیکن قیامت کے دن تجھے جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو تیار ہے۔ یہ بندے تجھے اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے باوجود تو عقل مندوں کے منہ آتا ہے اور خود کو صلحاء کے زمرے میں شامل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تیرا باطن بے شمار نجاستوں سے آلودہ اور لاتعداد عیوب کا منبع ہے، لیکن تو اللہ کے نیک بندوں کے مال پر اپنے مال کو قیاس کرتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، تو سلف صالحین سے کس قدر دور ہے۔ خدا کی قسم، وہ لوگ حلال چیزوں میں بھی اتنے زاہد تھے جتنے زاہد تم حرام چیزوں میں نہیں ہو۔ جس چیز کو تم بے ضرر تصور کرتے ہو، وہ چیز ان کے نزدیک مہلک تھی۔ وہ چھوٹی سی غلطی سے اتنا ڈرتے تھے کہ تم گناہ کبیرہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے۔ کاش تیرا حلال و طیب مال ان کا مشتبہ جیسا ہوتا، کاش تو اپنے گناہوں سے اسی قدر ڈرتا جتنا وہ اپنی نیکیوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ رد نہ کر دی جائیں۔ کاش تیرا روزہ ان کے افطار ہی جیسا ہوتا، کاش عبادت کے لیے تیری مشقت اور مشغولیت ان کی راحت و آرام کے برابر ہوتی، کاش تیری نیکیاں ان کی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتی۔ ایک صحابی کا یہ قول ہمیں پہنچا ہے کہ جس قدر دنیا صدیقین سے فوت ہوتی ہے اور دور رہتی ہے، وہی ان کے حق میں غنیمت ہے۔ جو شخص ان اوصاف کا حامل نہ ہو، وہ نہ دنیا میں ان جیسا ہے اور نہ آخرت میں ان کا ساتھی ہوگا۔ غور کیجئے ان دونوں حریفوں میں کتنا زبردست فرق ہے۔ ایک فریق اجلہ صحابہ کا ہے جو اللہ کے یہاں انتہائی بلندی اور عظمت رکھتے ہیں، اور دوسرا فریق ان دنیا کے غلاموں کا ہے جو پستی کا شکار ہیں۔ اللہ ہی انہیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے۔ آج کے دولت مندو، تمہارا گمان یہ ہے کہ تم صحابہ کے اسوہ پر چلتے ہوئے مال اس لیے جمع کرتے ہو تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہو۔ بدبختو، کیا تم اپنے زمانے میں حلال مال پاتے ہو جیسا کہ انہیں حلال مال میسر ہو جاتا تھا، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال حاصل کرنے میں تم احتیاط سے کام لیتے ہو؟
جس طرح وہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہم حلال کے 70 دروازے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں کسی حرام دروازے میں نہ گھس جائیں۔ کیا تم اپنے آپ سے اس احتیاط کی توقع کر سکتے ہو؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں، یہ احتیاط تم جیسے لوگوں کے بس سے باہر ہے۔ یہ یقین رکھو کہ نیک کاموں کے لیے مال جمع کرنے کی خواہش شیطان کا ایک مکر ہے۔ وہ تمہیں نیکی کے کام پر گمراہ کرتا ہے اور جائز راستے دکھلا کر حرام اور مشتبہ راستوں پر لے جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اجترا علی الشبہات او شک ان یقع فی الحرام۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص مشتبہات پر جرأت کرتا ہے قریب ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے۔ اے مغرور، کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ مشتبہ مال کما کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مشتبہات سے ڈرتا رہ تاکہ اللہ کے ہاں مرتبہ بلند ہو۔ ایک صاحب علم کا قول ہے کہ حرام کے خوف سے 1 درہم چھوڑنا 1000 مشتبہ دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ صدقے کے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ملے گی یا نہیں، جبکہ اللہ کے خوف سے حرام مال نہ لینا ایک ایسا عمل ہے جس کے اجر و ثواب میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر تیرا خیال یہ ہے کہ میں بہت زیادہ متقی ہوں، شیطان مجھے فریب نہیں دے سکتا اور نہ اس کے کہنے میں آ کر مشتبہات میں مبتلا ہو سکتا ہوں، بلکہ حلال ذرائع ہی سے مال جمع کروں گا تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ تقوی کا تقاضا یہ نہیں کہ تو مال جمع کرے، بلکہ متقی ہونے کی حیثیت سے تو تجھے مال حاصل نہ کرنا چاہیے۔ قیامت کے حساب سے مضر کہاں، خواہ مال حرام ہو یا حلال، پھر اس کا حساب اپنے اوپر کیوں رکھا جائے؟ صحابہ کرام قیام کے سوال سے بہت زیادہ خوف کھاتے تھے۔ ایک صحابی کا ارشاد ہے کہ اگر میں جائز طریقے سے 1000 دینار کماؤں اور انہیں اللہ کے نام پر خیرات کر دوں اور اس عمل سے میری عبادات میں کوئی بھی خلل واقع نہ ہو، تب بھی میں یہ خیرات پسند نہ کروں۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا مفلس کو قیامت کے احتساب کا خوف نہیں ہوتا، اغنیاء اس داروگیر کے مرحلے سے گزریں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ جو مال ان کے پاس تھا وہ انہیں کہاں سے ملا، کہاں خرچ کیا۔ متقی تو یہ لوگ تھے، انہیں آمدنی کے حلال ذرائع میسر تھے، وہ چاہتے تو حلال دولت سے اپنا گھر بھر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قیامت کے خوف سے مالدار بننا گوارا نہیں کیا۔ کیا تجھے یہ خوف نہیں کہ تیرا دل مال کی نجاست سے آلودہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں بعض صحابہ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ وراثت کا مال محض اس لیے نہ لیتے کہ کہیں اس سے دل میں فساد برپا نہ ہو جائے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا دل صحابہ کے دلوں سے زیادہ متقی ہے کہ کسی بھی حال میں حق سے تجاوز نہ کرے گا؟ اگر گمان ہے تو تجھے اپنے نفس امارہ کے سلسلے میں بڑی خوش فہمی ہے۔ ہماری نصیحت یہ ہے کہ قدر ضرورت پر قناعت کر، اعمال خیر کے لیے مال جمع کر کے اپنے آپ کو حساب کے خطرے میں مت ڈال۔ حدیث شریف میں ہے من نوقش فی الحساب عذب، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، جو حساب میں الجھایا جائے گا وہ عذاب دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوتی برجل یوم القیامہ وقد جمع مال من حرام وانفق في حرام فيقال اذهب به الى النار ويؤتي برجل قد جمع مال من حلال وانفقها في حلال فيقال له قف لعلك قصرت في طلب هذا بشيء فما فرضت عليك من صلاة لم تصلها لوقتها وفرضت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوءها فيقول لا يا رب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئا مما فرضت عليه فيقال لعلك
اختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوبة باهيت به فيقول لا يا رب لم أختل ولم أباه في شيء فيقال لعلك منعت حق أحد أم أمرتك أن تعطيه من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيقول لا يا رب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أضيع شيئا مما فرضت على ولم أختل ولم أباها ولم أضيع حق أحد أمرتني أن أعطيه قال فيجيء أولئك فيخاصمونه فيقولون يا رب أعطيت وغنيت وجعلته بين أزهرنا وأمرته أن يعطينا فإن كان أعطاهم وما ديء مع ذلك شيئا من الفرائض ولم يختل في شيء فيقال كفى الآن هات شكر كل نعمة أنعمتها عليك من أكلة أو شربة أو لذة فلا يزال يسأل. قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام طریقے پر مال جمع کیا تھا اور حرام کاموں میں خرچ کیا تھا. حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ. اور ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے جائز طریقے سے مال جمع کیا تھا اور جائز کاموں میں خرچ کیا تھا. اس سے کہا جائے گا کہ ابھی ٹھہر، شاید تو نے مال حاصل کرنے کے سلسلے میں ان اوامر میں کوتاہی کی ہو جو تجھ پر فرض ہیں، مثلا وقت پر نماز نہ پڑھی ہوگی یا نماز کے رکوع و سجود اور وضو میں کوتاہی کی ہوگی. وہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ میں نے حلال طریقے سے مال کمایا اور جائز طریقے پر خرچ کیا اور اپنے فرائض ضائع نہیں کیے. اس سے کہا جائے گا کہ شاید تو نے اس مال میں تکبر کیا ہو، مثلا کسی سواری یا کپڑے پر فخر کیا ہو. وہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ میں نے تکبر کیا اور نہ کسی چیز میں فخر کیا ہے. اس سے کہا جائے گا کہ شاید عزیزوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں سے کسی کا وہ حق ادا نہ کیا ہو جس کا میں نے تجھے حکم دیا تھا. وہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ میں نے حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے کمایا اور حلال جگہ میں خرچ کیا اور فرائض تلف نہیں کیے اور نہ میں نے کبر کیا نہ فخر کیا اور نہ کسی کا وہ حق ضائع کیا جسے دینے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے. فرمایا پھر وہ سب یتیم، مسکین وغیرہ آئیں گے اور اسے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ تو نے اسے دیا، اسے مالدار بنایا، اسے ہمارا مددگار کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے، اور اگر اس نے انہیں دیا ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی فریضہ ضائع نہ کیا ہوگا اور نہ کسی چیز میں کبر کیا ہوگا تو کہا جائے گا ابھی ٹھہر اور ان تمام نعمتوں کا جو میں نے تجھے دیں شکر ادا کر، خواہ وہ کھانا ہو، پانی ہو یا کوئی اور لذت ہو. اس سے اسی طرح پوچھ پاچھ کی جاتی رہے گی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جب اس شخص کو جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور جائز طریقے سے خرچ کیا اور حقوق و فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کی حساب کے شدید مرحلے سے گزرنا پڑے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سرتاپا دنیا کے فتنوں میں غرق ہیں، اس کے مشتبہات، شہوات اور زینت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اسی احتساب کے خوف سے اہل تقوی دنیا میں آلودہ نہیں ہوتے اور اتنے مال پر قناعت کر لیتے ہیں جو ان کے گزر بسر کے لیے کافی ہو، اور مال کمانے کے بجائے دوسرے اچھے کاموں میں شب و روز گزارتے ہیں. ان اکابرین سلف کے اسوہ پر عمل کر، اور اگر تو اس سے انکار کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو ورع و تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے اور تو نے صرف حلال ذرائع سے مال جمع کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکے، اور تو نے جو مال بھی خرچ کیا جائز موقعوں پر خرچ کیا ہے، نیز مال کی وجہ سے تیرے قلب کی کیفیت بھی متغیر نہیں ہوتی، تو مال کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے. اگر تو ایسا ہے، حالانکہ واقعتاً ایسا نہیں ہے، تو مقدار ضرورت پر اکتفا کر اور مالداروں سے دور رہے، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز محاسبے
مراقبے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور تو اپنے افلاس کے باعث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جانے والے پہلے قافلے کا رکن ہوگا۔ تجھے حساب اور پوچھ گچھ کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ حساب میں یا نجات ہے یا آفت اور مصیبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، يدخل علیک المہاجرین قبل اغنیاءہم الجنہ ب500 عام۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مہاجرین کے فقراء ان کے مالداروں سے 500 برس قبل جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے روایات میں سعلیکہ کی جگہ فقراء ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، يدخل فقراء المؤمنین الجنہ قبل اغنیاءہم فیاکلون ویتمتعون والآخرون جثاثا علی رقبہم فیقول قبلکم طلبتی انتم حکام الناس وما وکہم فارونی ماذا صنعتم فیما اعطیتکم۔ مومنین کے فقراء ان کے مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے، وہ کھائیں گے اور لطف اندوز ہوں گے، اور دوسرے گھٹنوں کے بل سرکتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سے میرا ایک مطالبہ ہے، تم لوگوں کے حکام اور بادشاہ تھے، میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا اس میں تم نے کیا کیا؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک عالم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں سرخ اونٹوں کا مالک بنوں اور اس قافلے میں شامل نہ ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا۔ اے لوگو، ان لوگوں کی طرف سبقت کرو جو ہلکے پھلکے نہایت آرام و سہولت سے انبیاء و مرسلین کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ پیچھے رہ جانے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے دور رہنے سے اس طرح ڈرو جس طرح متقی ڈرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو پیاس لگی، انہوں نے پانی منگوایا، لوگ ان کے لیے شہد کا شربت لے کر آئے، آپ نے ایک گھونٹ پیا اور رونے لگے، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، پھر آنسو پوچھے اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دوبارہ رونا آ گیا۔ جب بہت زیادہ روئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس شربت کی وجہ سے اتنا رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک روز میں تنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں حاضر تھا، اتنے میں آپ نے اپنے پاس سے کسی چیز کو ہٹانا شروع کیا، آپ فرما رہے تھے مجھ سے دور رہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، مجھے تو آپ کے پاس کوئی نظر نہیں آتا، پھر آپ کس سے مخاطب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اپنی گردن لمبی کر کے اور سر اٹھا کر میری طرف بڑھی، اس نے مجھ سے کہا اے محمد مجھے لے لیجئے، میں نے جواب دیا مجھ سے دور رہ۔ اس نے کہا آپ چاہے مجھ سے محفوظ رہ جائیں لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، مجھے ڈر ہوا کہیں یہ دنیا شربت کی صورت بنا کر میرے پاس نہ آ گئی ہو اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتی ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اس باب کے شروع میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے یہ نیک بندے حلال شربت دیکھ کر اس خوف سے رونے لگتے تھے کہ کہیں یہ شربت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ کرتے۔ طرح طرح کی نعمتوں اور شہوتوں میں غرق ہے، اور وہ تمام نعمتیں بھی حرام ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، لیکن تجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انقطاع کا ذرا بھی خوف نہیں ہے۔ لعنت ہو تجھ پر، تیری جہالت کتنی بڑھی ہوئی ہے کم بخت، اگر تو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو تجھے اس قدر دہشت ناک مناظر کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے انبیاء اور ملائکہ نے بھی پناہ مانگی ہے۔ اگر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ ہو سکا تو تجھے آپ کے ساتھ ملنے کے لیے طویل فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اگر تو نے زیادہ دولت حاصل کی تو تجھے سخت حساب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر تو نے کم پر قناعت نہیں کی تو تجھے ایک طویل مدت تک قیامت کے میدان میں ٹھہرنا ہوگا اور نالا و شیون کرنا ہوگا۔ اگر پیچھے رہ جانے والوں کی حالت پر راضی ہو تو اصحاب یمین اور رسول رب العالمین سے دور رہنا پڑے گا، اور جنت کی نعمتوں
باتوں تک دیر میں پہنچے گا۔ اگر تو نے متقین کے احوال سے اختلاف کیا تو تجھے یوم حساب کی ہولناکیوں میں حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ ان باتوں پر غور کر لے۔ اگر تو اپنے آپ کو اکابرین سلف کی مثال سمجھتا ہے تو تجھے کم پر قناعت کرنی چاہیے، جائز مال میں زہد اختیار کرنا چاہیے، اپنا مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور ایثار پیشہ بننا چاہیے۔ نہ تجھے فقر کا خوف ہو، نہ تو آنے والے کل کے لیے کچھ بچا کر رکھے۔ مالداری اور دولت کی ہوس سے تجھے نفرت ہو، فقر و مصیبت پر راضی ہو، قلت و مسکنت پر خوش ہو، ذلت و انکسار کو اچھا سمجھتا ہو، تکبر اور علو پسندی کو بنظر کراہت دیکھتا ہو، اپنے معاملات میں مضبوط ہو، تیرا دل ہدایت سے نفرت نہ کرتا ہو، تو نے اللہ کی عائد کردہ حقوق و واجبات میں اپنے نفس کا احتساب کر لیا ہو اور اپنے تمام حالات کو اللہ کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیا ہو، اس صورت میں تجھے حساب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا اور واقعی تو متقین کے زمرے میں داخل سمجھا جائے گا۔ ذرا غور کر، کیا تجھے علم نہیں کہ مال کا شغل نہ رکھنے سے اور قلب کو ذکر و فکر اور عبرت و موعظت کے لیے فارغ رکھنے سے دین کی زیادہ حفاظت ہوتی ہے، حساب آسان ہو جاتا ہے، باز پرس ہلکی ہوتی ہے، قیامت کی خوفناک آفات سے حفاظت ہوتی ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے اور اللہ کے نزدیک قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، اگر ایک شخص اپنے دامن میں دینار بھرے اور غریبوں میں تقسیم کر دے اور دوسرا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ کسی صاحب علم سے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو اچھے کاموں کے لیے مال جمع کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، مال نہ جمع کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر اور اس کے حق میں زیادہ مفید ہے۔ اکابر تابعین میں کسی سے ان دو آدمیوں کے متعلق دریافت کیا گیا جن میں سے ایک حلال طریقے سے دنیا کماتا ہے، اس سے صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے لیے توشہ آخرت بناتا ہے، اور دوسرا دنیا سے اجتناب کرتا ہے، نہ اسے حاصل کرتا ہے اور نہ ملنے پر لیتا ہے، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ انہوں نے جواب دیا، واللہ ان دونوں میں زمین و آسمان اور مغرب و مشرق کی دوری ہے، دنیا سے اجتناب کرنے والا افضل ہے، یہ فضیلت ترک دنیا سے حاصل ہوئی ہے، اگر تو بھی مال چھوڑ دے تو تجھے بھی یہ فضیلت مل جائے گی۔ مال سے شغل نہ رکھنے میں دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہیں، اس سے بدن کو راحت ہوتی ہے، آدمی محنت سے بچا رہتا ہے، زندگی سکون سے گزرتی ہے، دل مطمئن رہتا ہے، تفکرات دامنگیر نہیں ہوتے۔ جب نیک کاموں کے لیے مال جمع کرنے سے افضل مال ترک کرنا ہے تو پھر تیرے پاس دنیا کمانے کے لیے کیا عذر رہ جاتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اس طرح دنیا کی راحت بھی ملے گی اور آخرت کی فضیلت بھی۔ اگر مال جمع کرنے میں تیرے لیے کوئی فضیلت بھی ہے تب بھی تجھے مکارم اخلاق میں مقتدائے کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے، جن کے ذریعے اللہ نے تجھے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنے لیے دنیا سے کنارہ کشی پسند فرمائی تھی اسی طرح تجھے بھی کنارہ کش رہنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھ کہ سعادت اور کامیابی دنیا سے کنارہ کش رہنے میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے رہ اور جنت الماوا کی طرف سبقت کر۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہے، فرمایا، سادات المؤمنین فی الجنہ من اذا تغدی لم یجد عشاء و اذا استقرد لم یجد قرد ولیس له فضل کسوة على ما یواریہ ولم یقدر على ان یکتسب ما یغنی یمسی مع ذلك ویصبح راضی عن ربی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جنت میں مومنین کے سردار وہ لوگ ہوں گے جو اگر دوپہر کا کھانا کھائیں تو انہیں رات کا کھانا نہ ملے، اور قرض مانگیں تو انہیں قرض نہ ملے، اور ان کے پاس سطر ڈھانپنے سے زیادہ کپڑا نہ ہو، اور اتنا نہ کما پاتے ہوں جو انہیں بے نیاز کر دے، اس کے باوجود وہ صبح و شام اپنے رب سے راضی رہتے ہوں۔ یہ لوگ قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق ہوں گے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن اولئک رفیقا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 69۔ تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اس نصیحت کے بعد بھی اگر تو نے مال جمع کیا تو تیرا یہ دعویٰ جھوٹا سمجھا جائے گا کہ تو اعمال خیر کے لیے مال جمع کرتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تو فقر کے خوف سے تنعم، عیش و عشرت، زیب و زینت، فخر و مباحات، کبر و ریا اور شہرت و عزت کے لیے مال جمع کرتا ہے۔ کم بخت، اللہ سے ڈر اور اپنے دعوے پر شرمسار ہو۔ اگر تو مال اور دنیا کی محبت میں اتنا ہی پاگل اور دیوانہ ہے تو اس بات کا اعتراف کر کے فضل اور خیر مقدار کفایت پر راضی رہنے اور زائد مال سے بچنے میں ہے۔ مال جمع کرتے وقت اپنے آپ کو حقیر سمجھ، اپنی برائی کا اقرار کر اور حساب سے ڈرتا رہ۔ مال جمع کرنے کے لیے عذر اور دلیل تلاش کرنے کے بجائے یہ صورت تیرے لیے نجات اور فضل سے قریب تر ہے۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو کہ صحابہ کے زمانے میں حلال موجود تھا، اس کے باوجود وہ لوگ نہایت متقی اور مباح چیزوں میں بھی زاہد تھے۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ اس میں حلال موجود، روزینہ اور ستر پوشی کے لیے لباس بھی حلال مہیا ہونا مشکل ہے۔ ایسے دور میں مال جمع کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ صحابہ جیسا تقوی، ان جیسا ورع اور زہد اور ان جیسی احتیاط ہم لوگوں میں کہاں ہو سکتی ہے؟ ان جیسے پاکیزہ قلوب، پاکیزہ نیتیں ہمیں کہاں میسر ہیں؟ پروردگار عالم کی قسم، ہم پر نفسانی عیوب اور خواہشات چھا گئی ہیں اور قیامت کی حاضری قریب ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہلکے پھلکے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان دولت مندوں کو اس روز رنج و غم کا سامنا ہوگا جنہوں نے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مال جمع کیا اور اس سے اپنے پیٹ کی دوزخ بھری۔ میں نے تمہیں نصیحت کرنے کا فرض انجام دے دیا ہے، اگر تم قبول کرو تو یہ تمہارے حق میں مفید ہوگا، اگرچہ قبول حق کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں سب کو اپنی رحمت سے خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مفصل تقریر اپنے موضوع پر نہایت کافی ہے۔ اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ فقر مالداری سے افضل ہے، مزید کچھ کہنا بیکار ہی ہے۔ حارث کی تقریر کی تائید ان تمام روایات سے ہو جاتی ہے جو ہم نے کتاب ذم الدنیا اور کتاب الفقر والزہد میں نقل کی ہے، نیز اس روایت سے بھی جو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ثعلبہ ابن حاتب نے عرض کیا، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، قال یا ثعلبہ قلیل تؤدی شکرت خیر من کثیر لا تطیق، قال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان يرزقني مالا، قال يا ثعلبة مالك في أسوة، أما ترضى أن تكون مثل نبي الله تعالى، أما والذي نفسي بيده لو شئت أن تصبر هذه الجبال ذهبا وفضة لسارت، قال والذي بعثك بالحق نبيا لن دعوة الله أن يرزقني مالا لا أعطينا كل ذي حق حق ولا فعلنا، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلب مالا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تیرے لیے میرے عمل میں اسوہ نہیں ہے؟ کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی جیسا نہیں بننا چاہتا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں یہ چاہوں کہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو کر میرے ساتھ چلیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ ثعلبہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اگر آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا، ضرور کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ثعلبہ کو مال عطا فرما۔
راوی کہتے ہیں انہوں نے بکریاں خریدیں، پھر وہ اس طرح بڑھیں جس طرح کیڑے بڑھتے اور پھیلتے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ میں ان کے رہنے کی ان کے لیے جگہ تنگ ہو گئی، اور اس نے مدینے سے باہر ایک وادی میں سکونت اختیار کی۔ نقل مکانی کے بعد وہ مدینہ آ کر صرف ظہر اور عصر کی باجماعت نمازوں میں شریک ہوتا اور باقی نمازیں تنہا ادا کرتا۔ پھر بکریاں اور بڑھیں، وہ وادی بھی تنگ پڑ گئی، وہ کچھ اور دور جا کر بس گیا، جماعت سے نماز جاتی رہی، صرف جمعہ باقی رہ گیا۔ اللہ نے بکریوں میں اور برکت عطا فرمائی اور وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح بڑھنے لگیں۔ اب جمعے کی پابندی بھی ختم ہو گئی۔ مدینے کی خیر خبر بھی وہ ان قافلوں سے معلوم کر لیا کرتا جو مدینہ منورہ نماز جمعہ کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں دریافت فرمایا، لوگوں نے اس کا حال بتلا دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، وَيْحَ ثعلب، ہلاکت ہے ثعلبہ کی۔ راوی کہتے ہیں کہ انہی دنوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 103۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ ثعلبہ کا عبرتناک واقعہ۔ اس آیت کے ساتھ ہی صدقات کے احکام نازل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ اور بنو سلیم سے ایک آدمی کو صدقات کی وصولی کے لیے مقرر فرمایا اور انہیں صدقات کی وصولی کا حکم نامہ لکھ کر دیا اور حکم دیا کہ وہ مسلمانوں میں جائیں اور ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ ثعلبہ ابن حاطب اور بنو سلیم کے فلاں شخص کے پاس بھی جائیں اور ان دونوں سے بھی زکوٰۃ لیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ دونوں گئے، پہلے ثعلبہ کے پاس پہنچے اور اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا اور اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ ثعلبہ نے کہا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو تاوان ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، اب تو چلتے پھرتے نظر آؤ اور جہاں جا رہے ہو جاؤ پھر آنا۔ وہ لوگ سلیمی کے پاس پہنچے اور اسے آپ کا حکم نامہ دکھلایا۔ وہ شخص تعمیل حکم کے لیے فوراً کھڑا ہو گیا، اپنے اونٹوں میں سے عمدہ اونٹ نکال کر زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کیے اور ان کے سامنے کر دیے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ انہوں نے کہا، عمدہ مال دینا تجھ پر واجب نہیں ہے، ہم یہ مال نہیں لیں گے۔ اس نے کہا، آپ یہ مال قبول کر لیں، میں بطبیب خاطر پیش کر رہا ہوں۔ وصولیابی سے فارغ ہونے کے بعد ان کا گزر ثعلبہ پر ہوا۔ انہوں نے پھر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا، لاؤ مجھے وہ حکم نامہ دکھلاؤ۔ انہوں نے حکم نامہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پڑھا اور یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ جزیہ کی بہن ہے، اب جاؤ، میں ذرا سوچ لوں، اس کے بعد کوئی جواب دوں گا۔ وہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہے، اور سلیمی کے حق میں دعا فرمائی۔ اور ان دونوں صحابیوں نے آپ کے ثعلبہ کے خیالات اور طرز عمل سے اور سلیمی کے سلوک سے مطلع کیا۔ ان دونوں صحابیوں نے آپ کے ثعلبہ کے خیالات اور طرز عمل سے اور سلیمی کے سلوک سے مطلع کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون۔ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 75 سے 77 تک۔ اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرما دے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب نیک کام کیا کریں۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے مال دے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور روگدانی کرنے لگے، اور وہ روگدانی کے عادی ہیں۔ سو اللہ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا جو خدا کے پاس جانے کے دن تک رہے گا، اس سبب سے کہ انہوں نے خدا سے اپنے وعدے میں جھوٹ بول کر خلاف کیا۔
اس وقت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ثعلبہ کا ایک رشتہ دار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ اس نے یہ آیات سنی اور ثعلبہ کے پاس جا کر کہا، کمبخت تیرا ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے۔ ثعلبہ گھبرایا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری زکوٰۃ قبول کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تیرے عمل کی سزا ہے، جیسا تو نے کیا ویسا پایا۔ میں نے پہلے ہی تجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا، لیکن تو نے میری اطاعت نہیں کی۔ ثعلبہ مایوس ہو کر گھر لوٹ گیا۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو وہ ان کے پاس آیا اور زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی روایت برقرار رکھی۔ ثعلبہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں وفات پائی۔ یہ ہے مال کی سرکشی اور اس کی نحوست۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری میں برکت ہے اور مالداری میں نحوست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے فقیری پسند فرمائی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں میری ایک منزلت اور حیثیت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عمران، ہمارے نزدیک تمہارا مرتبہ اور وجاہت ہے، کیا تم ہماری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کے لیے چلنا پسند کرو گے؟ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، میں ضرور چلوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے، میں بھی اٹھا۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور فرمایا، السلام علیکم، کیا میں اور میرے ساتھی اندر آ سکتے ہیں؟ فاطمہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، عمران ابن حسین۔ فاطمہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا ہے، میرے بدن پر ایک عبا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اچھی طرح بدن ڈھانپ لو۔ فاطمہ نے عرض کیا، جسم تو اس سے چھپا لوں گی، لیکن سر پر کیا ڈالوں گی؟ آپ نے ان کی طرف اپنی ایک پرانی چادر پھینکی اور فرمایا، اس سے اپنا سر باندھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چادر لے کر سر ڈھانپا اور ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کو سلام کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے جسم میں درد ہے اور اس درد میں بھوک نے اضافہ کر دیا ہے۔ مجھے اتنا کھانا میسر نہیں کہ میں پیٹ بھر سکوں، بھوک نے مجھے نڈھال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رونے لگے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بیٹی غم نہ کر، بخدا میں نے بھی 3 روز سے کھانا نہیں کھایا، حالانکہ اللہ کے ہاں میرا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ اگر میں درخواست کرتا تو وہ مجھے کھلا دیتا، لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تجھے بشارت ہو، تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اگر میں جنت کی عورتوں کی سردار بنی تو فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران اور خدیجہ کہاں گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیہ، مریم اور خدیجہ سب اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور تم اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم ایسے مکانوں میں رہو گی جو زبرجد کے بنے ہوئے ہوں گے اور نہ ان میں شور و غل ہوگا اور نہ رہنے والوں کی کسی طرح کی پریشانی ہوگی۔ پھر فرمایا، تو اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ قناعت کی زندگی بسر کر، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ ذرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حالت پر نظر ڈالیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، لیکن انہوں نے فقیری کو ترجیح دی اور مال چھوڑا۔ جو لوگ انبیاء اور اولیاء کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہونے سے افضل ہے، خواہ وہ خیرات و صدقات ہی میں کیوں نہ ہو۔ آدمی لاکھ حقوق واجبہ عطا کرے، مشتبہات سے اجتناب کرے اور مال کو خیرات میں صرف کرے، اس کے باوجود وہ مال کی کدورت سے آلودہ ضرور ہوگا، کیونکہ آدمی کی توجہ زیادہ تر مال کی اصلاح پر ہوگی اور اس طرح وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے پوری طرح فارغ نہ کر سکے گا۔ مال کی طمع کا ایک نمونہ۔
جریر لیث سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت اختیار کی۔ دونوں کسی جگہ کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک نہر کے کنارے پر پہنچے۔ دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھائی، تیسری باقی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر تک تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو تیسری روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا، اس نے لا علمی ظاہر کی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ راستے میں ایک ہرنی ملی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ آپ نے ایک کو بلایا اور وہ آیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بھونا۔ آپ نے خود بھی کھایا اور اپنے ہم سفر کو بھی کھلایا۔ پھر اس ہرن بچے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ بچہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ میں تجھ سے ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد دونوں ایک ہی ایسی وادی تک پہنچے جس میں حد نظر تک پانی ہی پانی بھرا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر چل کر وادی عبور کی۔ جب خشکی پر پہنچے تو اس شخص سے کہا میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا، وہ روٹی کس نے لی؟ اس نے پھر یہی کہا میں نہیں جانتا وہ روٹی کہاں گئی۔ سفر پھر شروع ہوا۔ اس مرتبہ ایک جنگل میں پہنچ کر ٹھہرے۔ آپ نے کچھ مٹی اور اینٹ اور پتھر جمع کیے اور فرمایا اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ جب اینٹ، پتھر اور مٹی کا ڈھیر سونے میں تبدیل ہو گیا، آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، ایک حصہ تیرا اور ایک حصہ اس شخص کا جس نے تیسری روٹی لی۔ وہ شخص جلدی سے بولا میں نے ہی تیسری روٹی لی تھی۔ آپ نے وہ تمام سونا اسے دیا اور اسے علیحدگی اختیار کی اور آگے چل دیے۔ وہ شخص سونا لیے جنگل میں بیٹھا رہا۔ اتنے میں 2 آدمی وہاں پہنچے۔ مال دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی۔ ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اس شخص کو قتل کر دیں اور اس کا تمام مال چھین لیں۔ اس نے کہا تم مجھے قتل نہ کرو، ہم تینوں ہی اس مال کے برابر برابر حقدار ہوں گے۔ پہلا ایک شخص قریب کے گاؤں جا کر کھانا لے آئے، تینوں مل کر کھا لیں، اس کے بعد آپس میں مال تقسیم کر لیں۔ ان میں سے ایک شخص کھانا لینے چلا گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے اور میں تنہا اس کا مالک بن جاؤں گا۔ ادھر ان دونوں نے تیسرے کے خلاف سازش تیار کی، جب وہ کھانا لے کر آئے تو موقع پا کر اسے قتل کر دیا جائے اور مال ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آیا تو ان دونوں نے اسے قتل کر دیا، پھر اس کا لایا ہوا کھانا کھا کر خود بھی ہلاک ہو گئے۔ سونا وہیں پڑا رہا اور یہ تینوں اس کے ارد گرد پڑے اپنی لاشیں جنگلی کتوں اور گدھوں سے نچواتے رہے۔ چند روز بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے تو آپ نے اپنے ہم سفروں سے ارشاد فرمایا دیکھو دنیا کا یہ حال ہے، تم اس سے بچتے رہنا۔ قناعت اور توکل کی مثال۔ روایت ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو دنیاوی آسائشوں سے محروم تھی۔ انہوں نے قبروں جیسے گڑھے کھود رکھے تھے، ان میں رہتے تھے، وہیں قبروں کے قریب میں نماز پڑھ لیتے اور جانوروں کی طرح گھاس چرتے پھرتے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے ان کے لیے اس زمین پر طرح طرح کی سبزیاں اگا دی تھیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنے قاصد کے ذریعے اس قوم کے سردار کو بلایا۔ اس پیغام کے جواب میں قوم کے سردار نے کہا مجھے تمہارے بادشاہ سے کیا واسطہ، اگر اس کا کوئی مقصد ہو تو وہ یہاں سے چلا جائے، میں کیوں جاؤں؟ حضرت ذوالقرنین خود ہی اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا لیکن تم نے انکار کر دیا، اب میں ہی آ گیا ہوں۔ سردار نے کہا اگر میری کوئی ضرورت تم سے متعلق ہوتی تو میں ضرور آتا۔ آپ نے کہا میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں جو انتہائی عجیب ہے اور کوئی بھی اس طرح کی زندگی اختیار کیے ہوئے نہیں ہے، تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیا تم دوسری متمدن قوموں کے طرح سونا چاندی سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور مال و دولت کے ذریعے اپنی زندگی کو پرلطف نہیں بنا سکتے؟ سردار نے کہا ہمیں سونے چاندی سے سخت نفرت ہے، جو شخص مال پا لیتا ہے اس کا نفس مزید کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے بہتر کی ہوس کرنے لگتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا تم نے یہ قبریں کس لیے کھود رکھی ہیں اور تم انہیں صبح کو صاف بھی کرتے ہو اور ان کے پاس نمازیں بھی پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا جب ہماری نظریں دنیاوی حسن و جمال کا مشاہدہ کرتی ہیں تو یہ قبریں ہمیں روک دیتی ہیں اور ہم دنیاوی چیزوں کی خواہش نہیں کرتے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تم گھاس کیوں کھاتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانور پالو، ان کا دودھ پیو، ان پر سواری کرو؟ سردار نے جواب دیا
ہم اپنے پیٹوں کو ان کی قبریں نہیں بنانا چاہتے، پھر ہم ساگ کو اپنی غذا بنا کر مطمئن ہیں اور اسے کافی تصور کرتے ہیں۔ آدمی کو ادنا چیز کافی ہے، حلق سے نیچے اتر کر سب کھانے ایک ہو جاتے ہیں اور لذیذ سے لذیذ کھانا اپنا ذائقہ کھو دیتا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ذوالقرنین کے پیچھے سے ایک کھوپڑی اٹھائی اور ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا، یہ کھوپڑی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جسے اہل دنیا پر پوری دسترس حاصل ہے۔ سرکار دو عالم ذوالقرنین نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا، یہ کھوپڑی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جسے اہل دنیا پر پوری دسترس حاصل تھی۔ اس نے اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور لوگوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور سرکشی اختیار کی۔ جب اللہ نے اس کی یہ سرکشی اور عناد دیکھا تو اسے موت کی سزا دی۔ آج وہ زمین پر پڑے ہوئے پتھر سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے تمام اعمال درج ہیں۔ قیامت کے روز اس کے ہر عمل کا بدلہ چکایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کھوپڑی اٹھائی اور پوچھا، کیا تم بتلا سکتے ہو کہ یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ سردار نے کہا، یہ کھوپڑی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے اس ظالم بادشاہ کے بعد زمام اقتدار سنبھالی، لیکن اس نے اپنے سابق بادشاہ کے راستے پر چلنے کے بجائے وہ زندگی اختیار کی جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل کا معاملہ کیا۔ آج وہ تیرے سامنے ہے۔ اس کے تمام اعمال بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ قیامت کے دن ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر وہ حضرت ذوالقرنین کے سر پر جھکا اور کہنے لگا، اے ذوالقرنین، یہ کھوپڑی بھی ان دونوں کھوپڑیوں جیسی ہو جائے گی، اس لیے جو کام کرو پہلے سوچ لو۔ آپ نے سردار کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی اور اسے وزیر و مشیر کا منصب پیش کیا، یہاں تک کہ سلطنت میں بھی شریک کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا، میں اور آپ ایک جگہ صحیح نہیں رہ سکتے اور نہ ہم دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، ایسا کیوں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ لوگ تیرے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا، لوگوں کو مجھ سے دشمنی کیوں ہے اور وہ تیرے دوست کس لیے ہیں؟ سردار نے کہا، لوگ تیرے دشمن تیرے اقتدار اور مال و دولت کی وجہ سے ہیں۔ وہ یہ چیزیں چھین کر خود قابض ہونے کے متمنی ہیں، جبکہ میں خالی ہاتھ ہوں، اس لیے مجھے اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا۔ راوی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین وہاں سے واپس چلا گیا۔ اسے جاہل سردار کی نصیحت آمیز باتوں پر بڑی حیرت تھی۔ ان تمام واقعات سے بھی تجھے مالداری کی آفتوں کا علم ہوگا، اگرچہ اس موضوع پر ہم سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔